وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین صدق اللہ خالقنا العظیم۔ اس وقت 4 خوشی کے عجیب موقع ہیں۔ ایک موقع کہ 4 بچوں نے قرآن پاک کو ناظرہ پڑھا ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھنے والے کی جہاں قبر ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 انسان جو اس کے ارد گرد ہیں ان کی بخشش ہو جائے گی۔ مسلمان کو کم از کم ناظرہ تو ضرور آنا چاہیے، اور یہ بات میں نے رات بھی کسی جگہ پر بیان کی ہے کہ محمد ابن کعب تابعی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب میں یہ روایت ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے نبی کا دیدار کرتا ہے۔ چاہے بچہ ناظرے پڑھے چاہے حفظ پڑھے، قرآن کی زیارت کرتا ہے، گویا وہ اللہ کے نبی کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ دوسرا خوشی کا موقع یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ جو اللہ کے گھروں میں 5 وقت آتے ہیں، قیامت کے دن بڑا دربار لگے گا جس میں سب نبی سب ولی موجود ہوں گے۔ اس کو وہاں بھی آنے کی اجازت مل جائے گی، اور اگر اس چھوٹے دربار میں نہیں آتا تو قیامت کے دن جب بڑا دربار کھلے گا اس کو وہاں حاضری کا موقع نہیں ملے گا، اور اللہ فرمائیں گے یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ کہ سجدہ کرو، تو یہ سجدہ کرے گا، اللہ اس کی پیٹھ کو تختے کی طرح سخت کر دے گا۔ یہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن الٹا گر جائے گا، سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرمائیں گے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ تو دنیا میں ٹھیک تھا، تجھے بلاتے تھے تو آتا نہیں تھا، اور آج تو سجدہ کرنا چاہتا ہے، تجھے سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آج دوسرا خوشی کا موقع یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اور اس پر ایک لفظ ذہن میں رکھیں، جب اللہ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا، اور جب پوری کائنات کو اللہ تباہ کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مسجدوں کو زمین سے اٹھا لیں گے۔ تو مسجدوں کی آبادی کی وجہ سے دنیا کی آبادی ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائیں گے مسجدیں اٹھا لی جائیں گی تو مسجدوں کا اٹھ جانا پوری کائنات کی بربادی کی نشانی ہے۔ اس لیے اپنا تعلق مسجدوں سے رکھا جائے تاکہ جنت میں یہ جانے کے بعد ہمارے حق میں سفارش کر سکیں۔ تو دوسرا خوشی کا موقع یہ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ ساری ہلا دو، سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا خوشی کا موقع یہ ہے کہ رمضان المبارک یہ تراویح میں قرآن پاک کا ختم ہوا ہے، اور آخری پارے کی آخری آیات بھی، اور سورۃ البقرہ کا کچھ رکوع کچھ حصہ بھی پڑھا گیا ہے۔ قرآن پاک کو چاہے نماز میں ختم کیا جائے، چاہے تراویح میں ختم ہو، چاہے علیحدہ تلاوت کرنے والا تلاوت کر کر کے اس کو ختم کرے، اللہ کی طرف سے 60,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت میں شمولیت کے لیے
हमारी दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो तीसरा आज खुशी का मौका ये भी है। भाई समझ आ रही है? बस सर ज़रूर हिलाते रहो। चौथा खुशी का मौका ये है कि आज शब कदर की रात है। लोग समझते नहीं, ख्याल करते नहीं कि ये क्या रात है और इसकी क्या अज़मत है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन थोड़ी बात इस रात की अज़मत को कहने के लिए समझाता हूँ कि इस रात अल्लाह के फरिश्ते कसरत से ज़मीन पर आते हैं और इनमें वो अज़ीम फ़रिश्ता भी आता है जिसको रूहुल अमीन कहते हैं, जिब्रील अमीन जिसको कहते हैं। इस रात वो भी नाज़िल होते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु का इरशाद है कि जो आदमी जहाँ खड़ा हो, जहाँ बैठा हो, मर्द हो या औरत हो, जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म है कि जाओ उनको मुसाफा करके आओ, सलाम करके आओ। सुभान अल्लाह ही कहो अल्लाह के बंदो। कहाँ हम जैसे बेकार और गुनाहगार मुसलमान, और कहाँ वो जिब्रील अमीन जो सब नूरियों का सरदार है, उनको भेजा जाता है कि जाओ मुसाफा करो, सलाम करो। बहुत सारी तफसीरों में ये बात मौजूद है। हमें क्या मालूम कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हमसे मुसाफा कर रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, क्या अलामत है, क्या निशानी है। फरमाया बड़ी निशानी वाज़े मौजूद है। अगर दुआ करते करते रोंटे खड़े हो जाएं, तिलावत करते करते आंसू बहने लग जाएं, नमाज पढ़ते पढ़ते दिल में नरमी पैदा हो जाए, इबादत करते करते तबीयत चाहती है कि कुछ और इबादत करूं, रोना, रोंटों का खड़ा हो जाना, दिल का नरम हो जाना, ये अलामत है कि इस वक्त आपके हाथ में जिब्रील अलैहिस्सलाम का हाथ है। और ये वाक़या शब कदर की रात को होता है और आज 27 की रात है, शब कदर की रात। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने तो अजीब दलील पेश की है कि शब कदर 27 को होती है। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, जो सूरत है इसमें लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ 3 दफ़ा आया है और लैलतुल क़द्र के लफ्ज़ है 9, तो 3 9 27 बनते हैं। फरमाया इस कुरान की सूरत से और इन 3 लफ्ज़ों से भी पता चलता है कि शब कदर की रात 27 की रात है। तो आज की रात को हमने एहतमाम के साथ अपने घरों में इबादत, तिलावत, सलात तस्बीह, सलात तौबा, अल्लाह के आगे रोना और धोना, ये काम करना है। या तो रमज़ान का इंतज़ार था और अब रमज़ान इख्तिताम को पहुँचने वाला है। बहुत बदकिस्मत वो लोग हैं जो रमज़ान में अपने गुनाहों की अल्लाह से तौबा नहीं करा सके। इसलिए ये चौथा मौका कि आज शब कदर की रात है, तो ये 4 खुशी के मौके हैं। मेरी बात समझ आ रही है भाई? अब मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है, मैं उसी पर थोड़ी सी बात करता हूँ, लेकिन सबकी तवज्जो रहे। मैंने काफ़ी गौर किया कि ख़त्म कुरान के मौके पर किस मौजू पर बात की जाए। एक तो दिल नरम होता है, दूसरा दोस्त अहबाब जमा होते हैं, और बाबरकत रातों की वजह से इंसान की तवज्जो भी होती है। तो मुख्तलिफ मस्जिदों में मुख्तलिफ मौजू पर बात होती रही है। आज मेरे दिल में ये बात बार बार अल्लाह की तरफ से डाली जा रही है कि अक्सर नौजवान, खुसूसन इस महल्ले में रहने वाले, अक्सर घरों में गाने बजाने की आवाज़, मौसीकी की आवाज़, कंजरियों की आवाज़, ढोलक की आवाज़, साज़ की आवाज़, ये कसरत से है। तो आज अल्लाह रसूल का फरमान सुना दिया जाए, शायद अल्लाह किसी को तौबा की तौफीक दे। तो इसलिए मैं कुरान की जो आयत पढ़ी है, मैं मुख्तसर उसकी तशरीह करता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वमिनन नास, लोगों में बाज़ लोग वो भी हैं
من یشتری لہو الحدیث، جو خرید کرتے ہیں ایسی چیزوں کو جو بیکار چیزیں ہیں، گانے بجانے کی چیزیں۔ لہو الحدیث کا معنی اللہ سے دور کرنے والی چیزیں، گانا بجانے کی چیزیں۔ کیوں خرید کرتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، دور کر دیں بغیر علم کے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ گانے سے اللہ کا بندہ اللہ سے دور کیسے ہو سکتا ہے، یا تمہارے گانے سے ایمان والا کیسے پھنس سکتا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور مذاق اڑاتا ہے اللہ کے نام کا، اللہ کے دین کا، اللہ کی بات کا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، یہ سخت توہین والا عذاب اللہ اس شخص کو دے گا۔ یہ آیت نازل تو ہوئی ہے ایک کافر کے متعلق، لیکن یہ قیامت تک کے آنے والے سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ وہ کافر کا نام تھا نضر بن حارث۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور وہ دیکھتا بے ایمان کہ یہ بندہ اسلام کے قریب ہو رہا ہے، تو نضر بن حارث یہ ایران وغیرہ میں جاتا، فارس میں تجارت کے لیے جاتا، وہاں سے شہنشاہ ایرانوں کے قصے، اسفند کے قصے اور بادشاہوں کے قصے خرید کر لے آتا، اور مکہ المکرمہ میں اس بندے کے پاس جاتا جو اسلام کی طرف میل ہونے والا ہوتا۔ اس کو کہتا آؤ میں تمہیں قصے سناتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تمہیں قوم عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں ایران کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں۔ وہ بدبخت قصے سناتا، اور ایک عورت کنجری خوبصورت رکھی ہوئی تھی، اس کو کہتا چلو ذرا گانا سناؤ اس کو۔ وہ کنجری ڈانس کرتی، گانا سناتی، اور وہ نضر بن حارث کہتا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں کہتے ہیں نماز پڑھ، روزہ رکھ، جان قربان کر، اور دیکھو میں کیسے مزے کی بات تمہیں بادشاہوں کے قصے بھی سناتا ہوں، شراب بھی میری چھوری مفت تمہیں پلاتی ہے، گانا بھی سناتی ہے، کیسی حسین تمہیں ڈانس بھی دکھاتی ہے، تم ہی فیصلہ کرو وہ بات اچھی ہے یا یہ بات اچھی ہے۔ یوں کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کرتا۔ گانے سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، گانا سننے سے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، گانا سننے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ قاریوں کو جنت میں قرآن پڑھنے کی اجازت دے گا۔ ان قاریوں کو روحانیین کہتے ہیں۔ جو دنیا میں گانا سنتا ہے جنت کے قاریوں کو قرآن کی تلاوت نہیں سن سکے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو گانا سنتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسے کو پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گانا زنا کا منتر ہے۔ جب انسان گانا بار بار سنے اس کا دل زنا کرنے کو چاہتا ہے، اس کا دل گناہ کرنے کو چاہتا ہے، اس کا دل اللہ کی نافرمانی کو چاہتا ہے۔ یہ زنا کا منتر ہے۔ گانا گانے سے، گانا سننے سے زنا کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ اس بے ایمان نے قرآن کا مقابلہ کر کے کنجری لایا۔ اس وقت بھی اسلام کے دشمنوں نے ہمارے گھروں میں ٹی وی کی صورت میں، وی سی آر کی صورت میں، کیبل کی صورت میں، موبائل کی صورت میں، حرام صورتوں میں گانے کو عام کر دیا ہے۔ ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے عجیب بات کہی، فرمایا مسلمانوں کیا رونا روئیں تمہارا، گھر ہمارا ہے، پیسہ ہمارا ہے، دولت ہماری ہے، بیٹی ہماری ہے، بیوی ہماری ہے، اولاد ہماری ہے، لیکن ہمارے گھر میں پروگرام یہود کا ہے، پروگرام عیسائیوں کا ہے، پروگرام انڈیا کی کنجریوں کا ہے، گھر میرا ہے، دولت میری ہے، خریدا میں نے ہے، اولاد میری موجود ہے، لیکن اللہ کا پروگرام نہیں چلتا، نبی کا فرمان نہیں چلتا، بلکہ کنجریوں کی گانے اور کنجریوں کی آواز گھر میں چلتی ہے۔ مسلمان اس سے بڑا اللہ کا غضب کیا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گانا گاتا ہے یا گانا سنتا ہے اس شخص کو جنت کے قاریوں کی آواز سننی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور میں ایک بات جو آخر میں سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، سب کی توجہ رہے نوجوانوں، ہم کیا کریں
علم اللہ نے عطا جو کر دیا ہے، اگر بیان نہیں کریں گے تو قبر کے جوتے ہیں، آخرت کا عذاب ہے۔ اگر بیان کرتے ہیں تو ساتھیوں کا مزاج کے خلاف ہے بات۔ تو ایک اللہ والا کہتا ہے اگر حق بیان کرتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ مسلمان کہاں چلے گئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت توجہ میری طرف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جرموں کی مختلف سزائیں بیان کی ہیں کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی یہ سزا ہے، اگر کوئی شخص عشر نہیں دیتا اس کی یہ سزا ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا اس کی یہ سزا ہے، اگر حج نہیں کرتا اس کی یہ سزا ہے، اگر سچ نہیں بولتا تو یہ سزا ہے، اگر جوا کھیلتا ہے تو یہ سزا ہے، اور اگر یہ سود کھاتا ہے تو یہ سزا ہے۔ لیکن میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی دعوے کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا سننے والوں کی جو سزا کا ذکر کیا ہے وہ بہت سخت سزا ہے۔ میرے آقا نے یہ تو فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دے گا اس کو قبر میں عذاب ہوگا۔ میرے آقا نے یہ تو فرمایا جو جھوٹ بولے گا اللہ کی لعنت ہوگی۔ میرے آقا نے یہ تو فرمایا جو شراب پیے گا قیامت کے دن آئے گا تو اس کے گلے میں وہ کاسا شراب کا لٹکا ہوا ہوگا۔ میرے آقا نے یہ تو فرمایا کہ جو شخص غیبت کرے گا قیامت کے دن 2 آگ کے منہ ہوں گے۔ میرے آقا نے یہ تو فرمایا جو پڑوسی کو ستائے گا اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، اور جو زنا کرے گا وہ الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں میرے آقا نے فرمائی ہیں۔ لیکن جو شخص گانا سنتا ہے، چاہے وہ انڈیا کی کنجری ہو، چاہے عرب کی کنجری ہو، چاہے پاکستان کی کنجر یا کنجری ہو، میرے آقا نے جتنی سخت سزا اس کی ذکر کی ہے، میں انتہائی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں اتنی بڑی سزا میرے آقا نے کسی جرم کی بیان نہیں کی۔ کیا سزا بیان کی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی آخر زمانے میں اللہ شکلوں کو بدل دے گا۔ اللہ ان میں سے منہم القردۃ والخنازیر، بعض کو اللہ بندر کی شکل میں بدل دے گا، بعض کو اللہ خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ صحابہ ڈر گئے، عرض کیا اللہ کے نبی کیا وہ اللہ کے اللہ ہونے کی گواہی نہیں دیتے ہوں گے؟ کیا آپ کے رسول ہونے کی گواہی نہیں دیتے ہوں گے کہ اللہ ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک وہ اللہ کو اللہ کہتے ہوں گے، مجھے رسول اللہ مانتے ہوں گے، وہم یصلون، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہم یحجون، وہ حج بھی کرتے ہوں گے، اور وہ لوگ حج زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، ویصومون، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن شکلیں ان کی اللہ بدل دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا فما بالہم یا رسول اللہ، ان کا جرم کیا ہوگا، غلطی کیا ہوگی کہ نماز پڑھنے کے باوجود شکل تبدیل، روزہ رکھنے کے باوجود شکل تبدیل، اللہ رسول کو ماننے کے باوجود شکل تبدیل، حج کرنے کے باوجود شکل کیوں بدل دی جائے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گانا سننے کے رسیہ ہوں گے، کنجریاں ان کے پاس ہوں گی، گانے سنیں گے، اتنا اللہ کو ناراض کر دیں گے کہ اللہ ان کی شکلوں کو یا بندر کی شکل میں بدل دے گا یا خنزیر کی شکل میں بدل دے گا۔ گانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس کے متعلق میرے آقا کی زبان سے سخت کلمات فرمائے وَفِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا اللہ پر عذاب یہ بھی ہوگا میری امت پر کہ اللہ آسمان سے پتھر برسائے گا، اور میرے آقا نے فرمایا زندہ ان کو زمین میں غرق کر دے گا، اور میرے آقا نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگوں کی شکلوں کو اللہ بندر اور سور کی شکل میں بدل دے گا۔ صحابہ حیران ہو کر کہنے لگے اللہ کے نبی جرم کیا ہوگا؟ فرمایا شراب پئیں گے، زنا کریں گے، کنجریاں پاس رکھیں گے، گانے سنیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دے گا۔ یہ کوئی مولوی کی بات ہے؟ یہ کوئی پیر و مرشد کی بات ہے؟ 40 سے زیادہ حدیثیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا سننے پر اتنی سخت وعید نقل کی ہے۔ آج نماز پڑھتا ہے موبائل میں انڈیا کا گانا لگا ہوا ہے،
اگر سفر میں ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو فون کرے، پہلے گانا سنتا ہے پھر فون کرتا ہے. اور گھروں میں ٹی ویاں چلتی ہیں، اس میں ہر وقت میوزک ہے، گانا بجانا ہے. یہ لعنت کی چیزیں ہیں. رحمت کے فرشتوں کا داخلہ ہمارے گھروں میں بند ہے. میں ڈرتا ہوں میرے یارو دوستوں، اس حرام کام کو چھوڑو، اپنے گھروں کو پاک کرو، حرام چیزوں کو گھر سے نکال دو. کیا وجہ ہے کہ کنجری کا گانا سننے سے مزہ آتا ہے، اس کو قرآن سننے سے مزہ کیوں نہیں آتا؟ نظم سننے سے اس کا دل کیوں خوش نہیں ہوتا؟ عالم کے بیان سے اس کا دل خوش کیوں نہیں ہوتا؟ لگتا ہے کہ ایمان کا ذرہ بھی اس کے دل میں نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو عجیب ہے، ترمذی حدیث کی کتاب میں موجود، اور یہی ارشاد اور حدیث کی کتابوں میں موجود. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 باتیں گنوائی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اس کے راوی، اور اسی طرح اس حدیث کے حضرت علی المرتضیٰ بھی راوی. فرمایا میری امت 15 کام کرے گی، اس میں ایک کام یہ ہوگا. میرے آقا نے فرمایا وَلَعَنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. میری امت کے لوگ، میری امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے. اس وقت کافی کمینے ایسے ہیں جو یہ بکواس کرتے ہیں کہ پہلوں کو دین سمجھ نہیں آیا، پہلے ہدایت پر نہیں تھے، پہلے اچھے لوگ نہیں تھے، ان کو قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آیا. ہم سمجھتے ہیں بعد کے لوگ پہلوں کو گالیاں دیں گے. میرے آقا نے 15 جرم گنوائے اور فرمایا کنجریوں کے رسیا ہوں گے، گانے بجانے کا گھروں میں سامان ہوگا. تو پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا فانتظروا عند ذالک، پھر انتظار کرو، ریحن حمرا، آسمان سے سرخ آندھی میں چلاؤں گا، اور آسمان سے پتھر برساؤں گا، زمین میں لوگوں کو غرق کر دوں گا. میرے آقا نے اللہ کی بات نقل کی اور فرمایا ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکل میں بدل دوں گا. اور میرے آقا نے فرمایا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو سارے من کے جلدی جلدی گر جاتے ہیں، آسمان سے عذاب اس طرح مسلسل برسیں گے. اس وقت ہم سب اللہ کی عذاب کی زد میں ہیں، اللہ ہم پر ناراض ہے. زمینوں میں زلزلے بھی ہیں، انسانوں کی شکلیں بدل بھی گئی ہیں. آج بھی کوئی اللہ کا ولی ہمیں دیکھ لے وہ سمجھے گا کہ یہ انسان نہیں ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بازار میں جا رہا تھا، ایک اللہ کا ولی مجھ کو ملا. مجھے کہا احمد علی میں انسان دیکھنے کے لیے لاہور میں ترس رہا ہوں، مجھے کوئی انسان نہیں نظر آتا. حضرت فرماتے ہیں میں نے اس بزرگ سے کہا کہ یہ سارے انسانی تو ہیں جو بازاروں میں پھر رہے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ انسان نہیں نظر آتا؟ تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے میرے اوپر توجہ کی. فرمایا اب دیکھو، میں نے دیکھا تو کسی دکان پر مجھے کتا نظر آیا، کسی میں مجھے بندر نظر آیا، کسی میں مجھے خنزیر نظر آیا. میں حیران ہو گیا کہ انسانوں کے اندر کی کیفیت بدل گئی ہے. اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو انسان کے چہرے بھی بدل جاتے ہیں، اللہ جب ناراض ہوتے ہیں دل بھی بدل جاتے ہیں. کوئی اللہ والا دیکھے تو ہم انسانیت سے نکل چکے ہیں. اس لیے ہمیں ہر وہ جرم چھوڑ دینا چاہیے جس جرم کی بنا پر اتنی بڑی سخت سزا کا ذکر ہے، جس جرم کی بنا پر اللہ کا اس قدر غصہ ہے. آج کون سا گھر خالی ہے جس گھر میں گانا نہ ہو، ٹی وی نہ ہو، موبائل کی لعنت نہ ہو؟ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک وہ وقت بھی مسلمانوں پہ گزرا ہے کہ اگر کوئی کافر نیا مسلمان آتا اور کہتا کہ میں نے فلاں مسلمان کے گھر جانا ہے، یہ سارا شہر کافروں کا ہے، مجھے اس کا گھر بتا دو، وہ کہتے چکر لگاؤ گلی میں، جہاں قرآن کی آواز آئے تو سمجھ جانا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے. آج 1000 چکر لگائے تو کوئی عیسائی کے گھر میں بھی گانے کی آواز آتی ہے، مسلمان کے گھر سے بھی گانے کی آواز آتی ہے. سب سے بڑے رونے کی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی گناہ گار ہیں، حاجی نمازی بھی گناہ گار ہیں، لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. جو شخص گناہ کرتا ہو، گناہ کو گناہ نہ سمجھتا ہو، علماء نے لکھا ہے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ شاید مرتے ہوئے اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. بابا تھوڑی دیر صبر کر، او چاچا چھوڑو نا میری بات سنو، نہیں مرتا پانی پینے سے. توجہ میری طرف، میں 2-3 منٹ میں اپنی بات کو پھر سمیٹتا ہوں، میری طرف توجہ رہے.
میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جرم بڑے ہیں، لیکن میرے آقا نے گانے پر اتنی بڑی سزا کا ذکر کیا، تو اس سے سمجھ لو نا کہ میرے آقا کو اس چیز سے تکلیف کتنی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، بانسری کی آواز آئی تو میرے آقا نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ جس راستے پر جا رہے تھے راستہ بھی چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ساتھ تھے، انہوں نے بھی ایک دفعہ بانسری کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں دے دی اور راستہ بھی چھوڑ دیا، اور اپنے بیٹے سے فرمایا میں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو میرے آقا نے اپنے کانوں میں انگلیاں بھی دے دی ہیں اور میرے آقا نے راستہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ جس آواز کو نبی سننا پسند نہیں کرتا، آج مسلمان شادی میں اسی سے اپنی رونق سمجھتا ہے، اپنی تقریب میں اس آواز سے رونق سمجھتا ہے۔ پتہ ہے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما بعثت بکسر المزامیر، مجھے میرے اللہ نے بھیجا اس لیے ہے میں ہر گانے بجانے کی چیز کو توڑ دوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے مزاحیہ پروگرام، ناول اور دف، ڈھول، تماشا، بانسری، گانا، یہ سب کی سب چیزیں یہ اسلام کے خلاف ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے۔ تو جو ان چیزوں کا انتظام کرتا ہے اس کا معنی نبی کا مقابلہ کرتا ہے۔ نبی ایک چیز کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ اس چیز کو گھر میں لانا چاہتا ہے، نبی اس کو ویران کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کو آباد کرتا ہے۔ آج کتنے لوگوں کے گھروں میں لاکھوں روپے کا اس طرح کا حرام سامان موجود ہے جس نے اپنے پیسوں کو برباد کر دیے۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ کہیں ہمارے شہر سے ہی شکلوں کے بدلنے کا آغاز نہ ہو جائے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ایک بیماری نکلی ہے جس کا نام ہے ہاگ وائرس، وہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں آ چکی ہے، اور اس میں ناک لمبا ہو جاتا ہے، منہ اس کا چمڑا سخت ہو جاتا ہے، ڈاکٹر خوف کی بنا پر اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کی شکل ناک کے لمبے ہو جانے کی وجہ سے خنزیر کی شکل لگتا ہے۔ جو اللہ شکلوں کو بنا سکتا ہے وہ اللہ شکلوں کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ جو اللہ آنکھیں دے سکتا ہے وہ اللہ آنکھیں چھین بھی سکتا ہے۔ جو اللہ ناک اور منہ دے سکتا ہے اس کی شکل کو وہ بدل بھی سکتا ہے۔ اور قرآن میں تو عجیب لفظ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جس اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے، خوبصورت تجھے شکل دی ہے، کتنا تجھ کو حسین بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے انسان اللہ شکوہ کرتا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے حسین بنایا ہے، تجھے کتا نہیں بنایا، تجھے بندر نہیں بنایا، تجھے خنزیر نہیں بنایا، انسان تجھے کیا ہو گیا، اتنے بڑے کو تو کیوں بھول گیا ہے؟ اس لیے میں سب ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں نہ موبائل پر اپنے بچوں کو یہ موٹو شوٹو دکھاؤ، اور نہ ہی بچوں کو اس طرح کے ڈرامے دکھاؤ، نہ گھروں میں ٹی وی وغیرہ ان حرام چیزوں کو رکھو۔ قرآن کی عادت ڈالو تاکہ گھروں میں اللہ کی رحمت برسے۔ یہ کرونا کیا ہے؟ عذاب ہی تو ہے۔ اور عمران خان کیا ہے ہم پر مسلط؟ یہ عذاب ہی تو ہے۔ اور مہنگائی یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہی تو ہے۔ دکانوں کا بند ہونا یہ کیا ہے؟ عذاب ہی تو ہے۔ جو 1 منٹ بیوی کے پاس نہیں بیٹھتا تھا 7 مہینے بند کر کے رب نے بٹھا دیا، یہ عذاب ہی تو ہے۔ پتہ نہیں ہم عذاب کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ بازاروں میں رونق ہے، مسجدیں ویران ہیں، یہ عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے ہم آج کی رات میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی سب حضرات اللہ سے ہر گناہ سے توبہ کریں اور یہ وعدہ کریں کہ میرے گھروں میں گانا اور میرے موبائل میں گانے کا چکر اور اس طرح کا میوزک میں انشاءاللہ استعمال نہیں کروں گا۔ کون وعدہ کرتا ہے؟ بولو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے اور اس بابرکت رات کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ میں ایک دعا ہے جو اس رات کو خصوصی طور پر پڑھی جاتی ہے، میرے آقا نے وہ دعا امت کو بتائی ہے، اللہم انک عفو، پڑھ لو ذرا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ بڑی دعا ہے، اس میں دین اور دنیا کی دونوں باتیں ہیں۔ اپنی بیوی بچوں کو سکھاؤ، خود پڑھو، خود
نہیں آتا تو مفتی صاحب سے لکھواؤ، قاری صاحب سے لکھواؤ، اس کو پڑھو۔ اس دعا میں ایک لفظ ہے انکا عفو کریم، اللہ تو کریم ہے۔ کریم کا معنی علماء نے عجیب لکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں آیا، میرے آقا سے پوچھا کہ قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا حساب اللہ لے گا۔ وہ خوشی میں اچھلنے لگا۔ تو صحابہ نے کہا یہ دیوانہ ہے، یہ دیہاتی ہے، اس میں خوشی کی کیا بات ہے کہ حساب اللہ لے گا؟ یہ تو غم کی بات ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیوں ہنستا ہے، خوش کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کریم اس کو کہتے ہیں جو مجرم کو پکڑ لے، پھر پکڑنے کے بعد سزا دینے کی پوری طاقت رکھتا ہو، سب کچھ کر سکتا ہو، لیکن اپنے کرم سے اس کو چھوڑ دے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، رب نے اپنے آپ کو کریم کہا ہے، اس لیے میں خوشی میں اچھل رہا ہوں۔ تو آج کی رات جو دعا پڑھنی ہے اس میں یہ لفظ ہے انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو کریم ہے۔ جب وہ کریم ہے تو ہمیں اس کے کرم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ گھروں میں عبادت کے لیے جاگو گے انشاءاللہ؟ اہتمام کرو، جاگو، اور یہ جو میں نے دعا بتائی ہے مسلسل پڑھتے رہو۔ یہ کچھ میں نے ٹوٹے پھوٹے کلمات اپنے پرانے اور نئے دوستوں سے غم کی بات کی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اپنے گھروں کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کا تعلق مسجد اور مدرسے سے قائم رکھنا چاہیے، اپنے گھروں کو صاف رکھو، بیماریاں گھروں سے ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بے برکتی ختم ہو جائے گی، اولاد کی نافرمانی ختم ہو جائے گی، میاں بیوی کا لڑنا ختم ہو جائے گا۔ یہ سب برکات اللہ نصیب کرے گا اس وقت جب ہم گھروں میں فرشتوں کا داخلہ شروع کر دیں گے۔ اگر ان گناہوں سے فرشتے روک دیے گئے ہیں، گھروں میں نہیں آتے، تو گھروں میں خیر و برکت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔